نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اياما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، فرض کیا گیا تم پر روزہ رکھنا جیسا کہ فرض کیا گیا تھا ان لوگوں پر جو تم سے پہلے گزرے، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ گنتی کے چند دن ہیں، پس جو کوئی ہو بیمار تم میں سے یا حالت سفر میں، پس گنتی کرنا ہے دوسرے ایام سے، اور ان لوگوں پر جو طاقت نہیں رکھتے فدیہ دینا ہے ایک مسکین کا کھانا۔ پس جو کوئی زیادتی کرے بھلائی کے کام میں تو بہتر ہے اس کے لیے، اور یہ کہ روزہ رکھو تم بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانتے ہو۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما۔ برادران محترم، روزے کے متعلق چند ایک باتیں کل بھی اور اس سے پہلے تقریباً یہ تیسرا درس ہے آج اس آیت کریمہ پر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تم پر گنتی کے چند ایام روزے فرض کیے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام ہجرت فرما کر جب مدینہ تشریف لائے تو اس وقت آپ ایام 20 یعنی ہر چاند کی 13، 14، 15 کے روزے رکھا کرتے تھے، اور ایک عاشورہ یعنی 10ویں محرم کا روزہ، یہ آپ کا معمول تھا ہجرت کے وقت۔ ہجرت کے دوسرے سال اللہ تبارک و تعالی نے جب رمضان کے روزے فرض کیے تو فرمایا یہ پہلی تبدیلی آئی روزے میں کہ ایام 20 کے روزے کی فرضیت اور عاشورہ کے روزے کی فرضیت ختم ہوئی، اور رمضان کا کامل مہینے کا روزہ حضور پر اور حضور کی پوری امت پر فرض ہوا۔ دوسری تبدیلی حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اولاً جب روزہ فرض ہوا رمضان کا بھی تو 24 گھنٹے کا روزہ تھا۔ مثلاً افطاری کے وقت صرف کھانے پینے کی اجازت تھی، افطار کرنے کے بعد جب انسان سو جائے تو سونے کے بعد دوسرا روزہ شروع ہو جاتا تھا، پھر کھانے پینے یا بیوی کے ساتھ اپنا ازدواجی تعلق قائم کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، اور یہ چیز صحابہ پر مشکل گزری، شاق گزری، حتیٰ کہ ایک صحابی کے متعلق ابو داؤد شریف میں روایت ہے سارا دن کام کاج کرتے رہے روزے کی حالت میں، افطار کے وقت گھر تشریف لائے، پانی پی کر روزہ افطار کیا، اب کھانے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں، ان کی اہلیہ ہمسایوں کے گھر گئی کہ کچھ کھانے کی چیز لے کر آؤں اور اپنے شوہر کو کھلاؤں، تو وہ اتنی دیر میں سو گئے۔ جب اہلیہ کچھ لے کر آئیں تو وہ نیند میں چلے گئے تھے۔ اب سونے کے بعد کھانا ہی جائز نہیں تھا کیونکہ دوسرا روزہ شروع ہو گیا، تو اس طرح ان کا دوسرا روزہ شروع ہو گیا۔ پھر دوسرے دن کام کاج پہ گئے تو بے ہوش ہو کر گر پڑے کمزوری کی وجہ سے۔ حضور علیہ السلام کو پتہ چلا، حضور علیہ السلام نے امت کے لیے رحمت کی اور تخفیف کی دعا فرمائی کہ یا اللہ میری امت کے لیے آسانی فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے دوسری آسانی یہ فرمائی، آگے اسی رکوع کے اندر ہی آیت آ رہی احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ۔ اس آیت کے تحت اللہ تبارک و تعالی نے افطاری کے وقت یعنی غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق کے وقت تک رات کے سارے حصے میں کھانا پینا
مباشرت کرنا، اس سب کو حلال اور جائز قرار دے دیا۔ یہ دوسری تبدیلی تھی روزے کی حالت میں۔ تیسری تبدیلی اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين۔ جب ابتداءً روزہ فرض ہوا تو اللہ تعالیٰ چونکہ مسلمان روزے کے عمل کے پورے طور پر عادی نہیں تھے، پہلا ہی حکم تھا، ابتداءً ہی اس چیز کا لزوم ہو رہا تھا، تو بعض لوگوں کے لیے شاق گزرا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا کہ چاہے تو انسان مسلمان روزہ رکھے، چاہے تو طاقت کے باوجود روزہ نہ رکھے اور روزے کی بجائے فدیہ دے دے کسی فقیر اور مسکین کو۔ تو روزہ کی طاقت کے باوجود فدیہ دینے کی اجازت تھی اس آیت کریمہ کے تحت۔ تو بعد میں کیا ہوا، اگلی آیت شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن یہ نازل ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ جملہ ارشاد فرمایا من شہد منکم الشہر فلیصمہ، جو تم میں سے رمضان کا مہینہ پالے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ روزہ ہی رکھے۔ اب اس آیت کے تحت یہ جو اختیار تھا طاقتور انسان کو روزہ رکھنے اور نہ رکھنے کا، یہ ختم ہوا۔ اب یہ اختیار باقی نہیں امت میں طاقتور کے لیے۔ ہاں البتہ دو شخصوں کے لیے یہ اختیار اب بھی باقی ہے۔ اختیار کیا؟ ان کو اجازت ہے۔ آیت کا یہ حکم ان کے حق میں باقی ہے۔ نمبر ایک، شیخ فانی، وہ بوڑھا مرد یا بوڑھی عورت جو عمر کے اس حصے کو پہنچ چکے ہیں کہ اب ان میں طاقت نہیں ہے روزہ برداشت کرنے کی، تو ان کو اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں، فدیہ دے دیں۔ نمبر دو، وہ مریض، وہ بیمار شخص جس کے صحت یاب ہونے کی توقع نہیں ہے، نہ اس کو توقع ہے نہ اس کے اہل خانہ کو توقع ہے کہ یہ صحت یاب ہو کر روزہ رکھ سکے گا یا اس کی طاقت اس کو نصیب ہو جائے گی، ایسا مریض شخص جو بیماری کی اس شدت کی کیفیت میں ہو کہ روزہ رکھنے کی اس میں طاقت نہ ہو، تو اس کی جانب سے بھی فدیہ دینا جائز ہے۔ لیکن وہ مریض کہ آج مریض ہے رمضان میں، امید ہے علاج کر رہا ہے تو رمضان کے بعد صحت یاب ہو جائے گا، بعد میں روزہ رکھ سکے گا، تو ایسے مریض کے لیے فدیہ دینے کی اجازت نہیں ہے، اس پر قضا لازم ہے کہ جب اس کو صحت مل جائے تو پھر اس کی قضا کرے۔ حتیٰ کہ حضرات فقہا نے یہ بات لکھی کہ جو شخص اس کیفیت میں ہے کہ اس کو توقع نہیں ہے صحت یاب ہونے کی، اس نے فدیہ دے دیا، اب علاج کرتا رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحت یاب کر دیا، اب یہ کہ اس کو طاقت ہو گئی ہے روزہ رکھنے کی، تو حضرات فقہا فرماتے ہیں کہ اس کا فدیہ باطل، دوبارہ وہ روزے کی قضا کرے، فدیہ ختم، اس کو نفل کا ثواب مل جائے گا فدیہ کا، صدقے کا، لیکن وہ روزے کی کفایت نہیں کرے گا، بلکہ اس کو طاقت حاصل ہو گئی ہے تو اب وہ شخص دوبارہ سے روزہ کی قضا کرے، وہ فدیہ اس کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، اب یہ صرف ان دو شخصوں کے لیے، سخت مریض کے لیے، انتہائی بوڑھے شخص کے لیے فدیہ دینا جائز ہے، لیکن فدیہ کیا ہے، کتنا ہے، کس کو دینا ہے؟ یاد رکھیں شریعت اسلام نے فدیہ کی 4 شکلیں بتائی ہیں۔ نمبر ایک مسکین کا صبح اور شام کا سیر کر کے کھانا کھلانا۔ قرآن نے کہا فدیۃ الطعام مسکین، ایک مسکین کا کھانا۔ یہ فدیہ روزے کا لباس کی شکل میں یا امام مسجد کو دینا تعاون کے طور پر یا تنخواہ کے طور پر یا کسی مدرسے میں دینا تاکہ وہ مدرسے کی تعمیر میں لگا دیں، یہ طعام کے علاوہ کسی مد میں فدیہ خرچ نہیں ہو سکتا۔ فدیے کا مد قرآن نے ذکر کیا ہے اور وہ ہے صرف مسکین اور فقیر کا کھانا اور طعام۔ اب چاہے تو انسان کسی مسکین کو گھر بلا کر 2 ٹائم کا کھانا کھلا دے، ایک روزے کا فدیہ ہو جائے گا، چاہے تو گندم کی شکل میں یا جو چیز عام خوراک کے طور پر کھائی جاتی ہے، چاول ہے، مکئی ہے، باجرہ ہے، یہ سب انسانی غذائیں ہیں، ان میں سے جو چیز بطور فدیہ دے دی جائے، بطور خوراک بن جائے وہ مسکین اور فقیر کی، تو وہ انشاءاللہ کافی ہو جائے گی۔ حضرات فقہا نے اس کا اندازہ لگایا کہ اگر گندم کی شکل میں یا جنس کی شکل میں انسان دے دے تو 1.25 سیر، حدیث میں تو نصف سا آتا ہے،
نصف سا کی مقدار جو ہے نا 80 تولے کے حساب سے ہمارا جو کلو یا سیر بنتا ہے اس کے حساب سے اس کا حساب 1.25 سیر بنتا ہے ایک روزے کا فدیہ، لیکن احتیاطاً پورے 2 سیر یا 2 کلو گندم دے دی جاتی ہے۔ اب فدیے کی 4 قسمیں ہیں۔ اگر دینے والا ہے غریب تو سب سے ادنا درجے کا فدیہ گندم کی شکل میں ہے، نمبر 2 کھجور، نمبر 3 جو، نمبر 4 کشمش۔ اب یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو انسان کے کھانے کی اشیاء سے تعلق رکھتی ہیں۔ روزے کا فدیہ بھی ان سے دیا جا سکتا ہے، اور صدقۃ الفطر وہ بھی انہی 4 اشیاء سے دیا جا سکتا ہے۔ اب جس انسان کو اللہ نے جو طاقت دی ہے، اگر مالدار ہے تو وہ مہنگی سے مہنگی چیز، مثلا کھجور ہے یا کشمش اس سے بھی مہنگی ہے، تو اس چیز کی صورت میں فدیہ دے۔ اگر وہ غریب ہے جناب یہ قیمت ادا نہیں کر پاتا تو پھر اس کے لیے گندم دینے کی بھی اجازت ہے۔ ان 4 اقسام میں سے گندم تقریباً سب کے مقابلے میں سستی ہے، سب کے مقابلے میں سستی ہے۔ تو ان 4 شکلوں میں، یعنی کشمش کی شکل میں، کھجور کی شکل میں، جو کی شکل میں اور گندم کی شکل میں، ان اشیاء میں سے جس چیز کے ساتھ فدیہ دے گا اس کے روزے کا فدیہ ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں گے۔ اور فرمائے فمن تطوع خیراً، جو اس نفل کام میں زیادتی کرے گا، یعنی فدیہ اللہ نے لازم تو ایک فقیر کا کیا ہے، اگر آپ 2 کو یا 4 کو کھانا کھلا دیتے ہیں فرمایا فہو خیر اللہ، تو وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ یعنی متعین مقدار سے اگر زائد دے دیتا ہے تو یہ اس کے لیے مفید ہے، اس کے نامہ اعمال میں، حسن عمل میں انشاءاللہ اس کو آخرت میں موجب ثواب اور باعث برکت ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں قرآن کریم کے ان ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔